بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد سبحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کرونا کے مزید 16 مریضوں کا انتقال، اموات 159 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 7993، 1868 صحت یاب ہو چکے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا وائرس سے ملک میں مزید 16 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ 3649 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ میں کرونا وائرس کے 2335 مریض، خیبر پختونخوا میں 1137، بلوچستان میں 376 اور گلگت بلتستان میں 257 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد 171 اور آزاد کشمیر میں 48 مریض ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرونا سے سب سے زیادہ 60 اموات ہو چکی ہیں۔ سندھ 48، پنجاب 41، بلوچستان 5 اور گلگت بلتستان میں 3 اموات ہوئی ہیں۔ اسلام آباد میں کرونا وائرس کے 2 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں اب تک 1868 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مقامی سطح پر کرونا وائرس کے 55% کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ بیرون ممالک سے آنے والے کیسز کی تعداد 45% ہے۔ ملک کے 588 اسپتالوں میں 1496 افراد زیر علاج ہیں۔ ملک میں 16387 افراد کو گھروں میں قرنطینہ کی سہولت دی گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے 1440 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 216 علاقوں کو ہاٹ سپاٹ ایریاز قرار دے کر سیل کر دیا گیا، جبکہ لاہور کے 12 علاقے بھی سیل کر دیے گئے ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست سیالکوٹ لیے چلتے ہیں، جہاں پر مومن خصوصی عثمان ڈار گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے احساس پروگرام جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک میں سمجھتا ہوں بالکل ٹرانسپیرنٹ، میرٹ بیسڈ اور صرف ان لوگوں تک احساس کے فنڈز پہنچائے جا رہے ہیں جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بنایا گیا، جو لوگ اس کو میٹ کر رہے ہیں، اور بہت ساری بڑی تعداد میں سیالکوٹ کے لوگوں کو بھی احساس پروگرام کا جو حصہ ملا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ احساس کے جو پہلے بینیفیشری تھے ضلع سیالکوٹ میں 12347 خاندانوں کو احساس کا پہلے فیز میں پہنچ چکا ہے 12,000 روپیہ۔ دوسرے فیز میں 20,454 خاندان ہیں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں انشاءاللہ تعالی جن تک احساس کا یہ 12,000 پہنچایا جائے گا۔ یہ ٹوٹل 32,201 کے قریب فیملیز ہیں، خاندان ہیں، جس میں سے 29,357 فیملیز کو 12,000 روپیہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میرٹ بیسڈ پہنچ چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں ان لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے احساس پروگرام سے جو پاکستانیوں کی امداد کی ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا 72 سالہ تاریخ کا جو پیکج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا 1240 ارب روپے کا، اس کا جو فنڈز ہیں وہ الحمدللہ عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سیالکوٹ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں $2.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ کی، اور تقریباً 2.5 لاکھ مزدوروں کا جو روزگار ہے سیالکوٹ انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 1 ماہ سے جس طرح بندش کا سامنا تھا ہمارے انڈسٹریلسٹ کو، تو سبھی نے، میں گزشتہ چند روز سے سیالکوٹ کی انڈسٹری میں مزدوروں سے مل رہا تھا، تو تقریباً بہت بڑی تعداد میں سبھی نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو یہ فیصلہ تھا کہ سیالکوٹ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو کھولنے کی یا پورے پاکستان میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی کل سے سیالکوٹ کی جو فیکٹریز 2 چیزوں کا جو وہ ایگری کر رہے ہیں، ایک جو ٹڈیب کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، وہ ٹڈیب کے ساتھ ساری کوارڈینیشن کی جا رہی ہے سیالکوٹ انڈسٹری کی، اور دوسرا پنجاب گورنمنٹ کے جو SOPs ہیں اس کی انڈرٹیکنگ دی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی انڈسٹری بھی کھلے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میک شور کیا جائے گا کہ وہ تمام SOPs جو انڈسٹری کے اندر فیکٹری کھولنے کے لیے کرونا کی روک تھام کے لیے ضروری ہیں اس کی بھی
جو فیکٹری کھول رہا ہے، جو فیکٹری مالکان کھول رہے ہیں، ان سے انڈرٹیکنگ لی جا رہی ہے، اور یہ باقاعدہ ذمہ داری ہوگی اس مالک کی جو فیکٹری کھولنے جائے گا، وہ سارے ایس او پیز کو فالو کرے گا۔ تو میں اپنے تمام جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں سیالکوٹ کے، ان سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ جس کو پرمیشن مل رہی ہے وہ اس چیز کی پوری پاسداری کرے، پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ میک شور کرے کہ اس کے جو فیکٹری کے ایس او پیز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، وہ فالو کیے جانے۔ کیوں کہ کوئی بھی ایک لیبر کا بندہ اگر وہ ایک کیریئر کے طور پہ کرونا کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے، خود وہ جوان ہے لیکن اس کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کی پوری انڈسٹری میں اگر لیبر وہاں موجود ہے اس کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ذمہ داری کے ساتھ جس کو اجازت مل رہی ہے، میں امید کرتا ہوں وہ اسے کھولیں گے۔ اور میں یہ فگرز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ چند روز قبل جب 4 دن کے لیے سیالکوٹ کی انڈسٹری کو کھولنے کا موقع ملا تو 4 دن میں $20 ملین کا جو ہے وہ مال نکالا گیا۔ اس کے لیے میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کو، سیالکوٹ کی جو جتنی ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں ان کو، اور جتنے بھی اسپیشلی جو ہمارے کاٹیج انڈسٹری کے جو ہمارے ایکسپورٹر ہیں سیالکوٹ کے، جو گلی محلوں میں جو ہمارے محنت کش بھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے شہر میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، $2.5 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے سیالکوٹ، اور مجھے پوری امید ہے یہ ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ چوتھی چیز میں ٹائیگر فورس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جی میں سندھ حکومت کے اس فیصلے کا، جو میں آج میڈیا رپورٹنگ میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کو سندھ میں راشن ڈسٹریبیوشن میں یا میڈیکل فیلڈ میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سندھ حکومت کے اس فیصلے کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور کل آپ لوگوں نے دیکھا میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کیٹاگوریکلی پیغام دیا پوری قوم کو، ساری سیاسی پارٹیز کو، کہ کرونا کے اس کرائسس میں ہم نے سیاست نہیں کرنی ہے، ہم نے مل کر کام کرنا ہے، اور ایک قوم بن کر ہم نے کرونا کو شکست دینی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، اور میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مجھے امید تھی کہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس جو ہے اس میں سندھ حکومت اس مل کر ہمارے ساتھ کام کرے گی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ٹائیگر فورس کسی بھی سیاسی جماعت سے بالاتر ہو کر ایک قومی جذبے کے ساتھ، یہ پاکستان کے جو لاکھوں نوجوان، جو بہادر نوجوان اس کا حصہ بنے ہیں، سیالکوٹ سے جو لوگ اس کا حصہ بنے ہیں، تقریباً 20-22 ہزار کے قریب ٹائیگر فورس کے نوجوان حصہ بنے ہیں، انشاءاللہ تعالی جو ان میں ایک جذبہ ہے قوم کی خدمت کا، اپنے علاقے کی خدمت کا، میں یہی امید کرتا ہوں کہ سب صوبوں میں جس طرح سندھ آگے آیا ہے، سب صوبے اسی طرح فیصلہ کریں گے، اور یہ جو لاکھوں 10 لاکھ نوجوان جو ٹائیگر فورس کا حصہ بن چکے ہیں پورے پاکستان میں، اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اور اپنے اپنے شہروں میں متحرک ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اور میں میڈیا کے دوست جو آئے ہیں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس سچویشن میں آپ آئے ہیں۔ اور جو ایک اہم بات میں شروع میں نہیں کر سکا، جس جگہ یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، یہ سیالکوٹ کا پہلا فیلڈ ہاسپٹل بن چکا ہے، اور اس کے لیے بھی میں ڈی سی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، چودھری ہلاک صاحب ہمارے صوبائی وزیر بیٹھے ہیں، ڈی پی او صاحب، یہ سب اے ڈی سی آر یہاں بیٹھے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، یہ سب کی ایک کولیکٹیو ٹیم ایفرٹ سے ودن 6 days یہ فیلڈ ہاسپٹل کھڑا کیا گیا ہے۔ 203 بیڈز پر مشتمل یہ ہاسپٹل ہے۔ آپ دکھا سکتے ہیں کسی سطح پہ بھی یہ کسی بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ کہہ سکتے ہیں کمپلیکس سے کم نہیں ہے، تو اس کے لیے میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک پوری تیاری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو ہماری یہاں ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، سب نے مل کر ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ 2 روز قبل جو ہے نا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی تھی، جس میں ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن کے بارے میں تفصیلات کا اظہار کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہماری کیسز ہوتی ہیں ان کو ہم شیئر نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا کوئی آپ کی سلسلہ میں ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے تحفظات تھے، وہ کوئی بھی بزنس مین ہو، چاہے آپ ہیں چاہے کوئی بھی ہے، بزنس سیکریسی تو کوئی بھی نہیں چاہے گا آؤٹ ہونی چاہیے، تو جو ان کے تحفظات تھے یا جو بھی انڈسٹری کے تحفظات تھے وہ ٹڈیب کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر لیے گئے ہیں، اور ایک باقاعدہ طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی اپنا کسٹمر کا آرڈر شیٹ نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ اوریجنل لے کے آئے، ان کو دکھائے، اسی موقع پہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے جی کہ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور ایون اگر کسی کے کسٹمر کا ایڈریس ہے، کوئی پرائسنگ ہے، وہ اس کو بھی فلوٹ کر سکتا ہے۔ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، ہماری حکومت کا
ویژن کلیئر ہے. جو ایکسپورٹر اس کی 3 کیٹیگریز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک جس کے پاس بالکل اس کا مال پیکنگ ہال میں پڑا ہے یا کنٹینر کھڑا ہے فرسٹ گو میں وہ جا رہے ہیں. دوسرا جن کا ورک ان پروسیس میں مال ہے وہ جا رہے ہیں. اور تیسرا جن کے پاس آرڈر ان ہینڈز ہے وہ جون تک نکالیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں کل خود ڈی سی صاحب بھی ساتھ ہوں گے, جو اخلاق صاحب بھی ہوں گے, ہم جو فیکٹریاں کھل رہی ہیں خود بھی جائیں گے اور یہ باقاعدہ ایک کمپین کریں گے. بلکہ میں سیالکوٹ کے میڈیا سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے بھی پازیٹیولی جانا ہے اور ان فیکٹریز کو جا کر ہم نے پورا میک شور کرنا ہے کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں اس کے اوپر وہ پورا اتریں. میں معاون خصوصی عثمان ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سندھ نے ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ خوش آئند ہے. ان کا کہنا تھا کہ فیکٹریاں کھولی جا رہی ہیں. سیالکوٹ کے تمام انڈسٹریلسٹ سے اپیل ہے کہ انڈر ٹیکنگ پر عمل کریں اور ایس او پیز کو فالو کریں. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں. کرونا وائرس کی دنیا بھر میں 23,32,000 مریض ہیں. ہلاکتیں 1,60,000 سے بڑھ گئی ہیں. 5,97,000 افراد صحتیاب ہو چکے. امریکہ اور یورپ بے بس ہو گئے ہیں. اٹلی میں 23,227, اسپین میں 20,639 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. دنیا بھر میں 4,500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں. اب تک مجموعی طور پر 5,97,000 سے زائد افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر صحتیاب ہو چکے. امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے, جہاں 24 گھنٹوں میں 1,800 سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 38,000 سے بڑھ چکی ہے. امریکہ کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 7,38,000 سے بڑھ گئی ہے. نیو یارک کے بعد نیو جرسی کرونا وائرس کا گڑھ بن گئی ہے. نیو یارک میں اب تک کرونا سے 2,33,000 سے زائد افراد بیمار اور 17,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اسپین میں کرونا کے سبب 20,000 سے 600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 1,94,000 سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہیں. اٹلی میں کرونا سے 23,200 سے زائد اموات ہوئی ہیں اور مجموعی کیسز کی تعداد 1,75,000 سے بڑھ گئی ہے. فرانس میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے 700 سے زائد جانیں چلی گئیں. بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. کراچی میں ڈبل سواری پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے. خواتین, بچوں, بزرگوں, پولیس اور صحافیوں کے لیے بھی رعایت ختم کر دی گئی ہے. پابندی کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی. محکمہ داخلہ سندھ سے جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ خواتین کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی سے استثناء کے معاملے پر عمل درآمد کے مسائل اور اس اجازت کے غلط استعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ڈبل سواری پر کسی استثناء کے بغیر سخت پابندی لگائی جا رہی ہے اور کسی صورت کوئی رعایت نہیں ہوگی. حکم نامے میں کہا گیا کہ اس حوالے سے محکمہ داخلہ کے 14 اپریل کے حکم اور ایس او پیز میں تبدیلی کی جا رہی ہے. کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے جہاں صوبے میں کئی ہفتوں سے لاک ڈاؤن جاری ہے تو وہیں ڈبل سواری سمیت کئی پابندیاں بھی عائد ہیں. وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں جو پہلے نہ تھے. اللہ کا شکر ہے بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہے. خدشہ ہے کہ آئندہ ماہ 15 سے 20 مئی تک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے. میڈیا بریفنگ میں وزیراعظم عمران خان نے اپیل کی کہ کرونا قومی بحران ہے, اس پر سیاست نہ کی جائے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہیں کہ کرونا زیادہ نہیں پھیلا. جو حکومت لاشوں کا ڈیٹا چھپائے گی تو یہ زیادہ غلط حرکت ہوگی. کیا ایسا کرنے سے کیسز رک جائیں گے؟ ایسا لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا فیصلہ کیا. ذخیرہ اندوزوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اپنی وسعت کے مطابق معاشی ریلیف دیا. دیکھیں آپ دنیا میں باہر دیکھیں, اتنی ان کے کئی ملکوں کے لیڈرز نے غلطیاں کی ہیں کہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, انہوں نے کچھ سمجھ رہا تھا ہوا کچھ, اور اس کے نتیجے میں اس وقت ان کو میڈیا ان کو چیزیں ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ پہلے آپ نے یہ کیا, آپ یہ کیا. ہم نے تو پہلے دن سے جو بھی چیزیں کی وہ آج اللہ کا کرم ہے ٹھیک نکل رہی ہیں. اس کے باوجود زبردستی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. میں ایک خاص طور پہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں 2 دن کل ایک پڑھا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو رجسٹر نہیں ہوا کہ کرونا کی وجہ سے. دیکھیں اس سے آپ اپنے معاشرے میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. کیا اس کو کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے؟ کیا یہ ٹھیک تھی؟ کیا اس سے زیادہ خوف پھیلے گا معاشرے میں؟
خوف کی وجہ سے لوگ اور وہ حرکتیں کریں جس سے مزید اور نقصان ہو سکتا ہے. یعنی یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. بیوقوف گورنمنٹ ہوگی کہ جو کرونا کے کیسز چھپائے. یہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے. اگر آج ہم چھپا رہے ہیں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ کریں, اور وہ ٹارگیٹ تب ہوگا جب ہمارے پاس ڈیٹا صحیح آئے گا. اگر ہمیں ڈیٹا ہی نہیں صحیح مل رہا تو ہم کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں, کدھر لاک ڈاؤن کرنا ہے. یہ تو ہماری انٹرسٹ میں ہے کہ ہمیں پوری انفارمیشن ملے. تو گورنمنٹ کو چھپانے, کیا ہم اگر آج چھپا لیں گے تو کیا کیسز رک جائیں گے؟ کیا ایک دم لوگوں کے سامنے جب اتنے زیادہ لوگ کرونا سے مریں گے تو وہ پھر کیا کرے گی گورنمنٹ؟ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمارے پاس نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو ہر روز ڈیٹا کو اینالائز کر رہا ہے. چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی کوآرڈینیشن سے ہم یہ سارا کر رہے ہیں. اصل میں فرق پڑتا ہے ہمیشہ کرائسس میں نچلے لوگوں کو. دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. چھوٹے کاروبار, جس طرح ابھی حماد نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں, جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری, اس کے لیے اب ہم پیکج تیار کر رہے ہیں. بڑے والوں نے تو اس میں سے نکل جانا ہے, لیکن جو چھوٹے کاروبار والے, جو چھوٹے دکاندار, جو اس وقت مزدور جس کی ہم نے شروع میں بات کی ہے, جو چھابڑی والے, چیلنج ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہم اس سے جب نکلیں گے تو یہ لوگ. معاون خصوصی فردوس عاشق امان کہتی ہیں کرونا وائرس کا احتیاط ہی سب سے مؤثر علاج ہے. قومی کاوشوں کو تقویت دینے میں علماء کرام کا کردار نہایت اہم اور کلیدی ہے. صدر مملکت کا علماء سے مشاورت کے بعد متفقہ اعلامیہ خوش آئند ہے. کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر, حفاظتی ضابطے کی پابندی کی تلقین اشد ضروری ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ اس وبا کا احتیاط ہی سب سے مؤثر علاج ہے. کرونا کے خلاف جنگ اور قومی کاوشوں کو تقویت دینے میں علماء کرام کا کردار نہایت اہم اور کلیدی ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا کہ مساجد کے ممبر و محراب سے آنے والی آواز کا عوام خصوصی احترام اور نہایت توجہ سے سنتے ہیں. علماء کرام شرعی احکامات کی پاسداری اور فرائض بجا لاتے ہوئے عوام کو احتیاطی تدابیر کے ضمن میں بھی رہنمائی فرمائیں. وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر, حفاظتی ضابطے کی پابندی اور نظم و ضبط کی تلقین اشد ضروری ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں گھروں میں رہ کر عبادات کریں. ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ ماہ صیام کی رحمتوں سے ہر گھر منور ہوگا. رہنما اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی برکات و عنایت سمیٹے گا. گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ روزگار ختم ہونے سے کروڑوں افراد مشکل میں ہیں. ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مخیر حضرات کی جانب سے بڑی تعداد میں ماسک اور سینیٹائزر دیے گئے. ریسکیو اہلکار مشکل وقت میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈاکٹرز اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ریسکیو اہلکار مشکل وقت میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے لوگوں میں 10,000 راشن بیگز تقسیم کیے ہیں, جبکہ روزگار ختم ہونے سے کروڑوں افراد مشکل میں ہیں. ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وافر تعداد میں N95 اور سرجیکل ماسک موجود ہیں. مخیر حضرات کی جانب سے بڑی تعداد میں ماسک اور سینیٹائزر دیے گئے. انہوں نے کہا کہ رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن نے 8 وینٹیلیٹرز عطیہ کیے, تاہم اب ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. جمہوریت, سیاست اور حالات حاضرہ. ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت. آج کا دن, آج کی حکومت, آج کی سیاست, آج کی عدالت. خبر, تجزیہ اور بے لاکھ تبصرہ. جانیے پروگرام سجاد میر کے ساتھ. آپ آزاد ہیں,
آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. خبر کی کوئی سرحد نہیں. کب کہاں کیا ہونے والا ہے، آج کہاں کیا ہو رہا ہے. قومی اور بین الاقوامی سیاست، پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تبصرہ، اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پس پردہ. جانیے فیصل بٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں. شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے. وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. میں ہوں شعیب ہاشمی. میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں فورنزک رپورٹ 25 اپریل سے 5-10 روز لیٹ ہو سکتی ہے، مگر آئے گی ضرور. قرض لینے والوں کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے. یہ حکومت کا امتحان ہے. لنگڑی لولی اپوزیشن صرف لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ہوئی ہے. شیخ رشید احمد کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہم کراچی سے مسافر نہ لاتے تو کراچی میں لوگ سڑکوں پر مر جاتے. ہم 25 اپریل یا 1 مئی کو ریلوے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کریں گے. تاہم ریلوے آپریشن کے لیے لاک ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے. پاکستان میں کرونا وائرس قابو میں ہے. شیخ رشید احمد نے کہا کہ انگریز نے 70 سال پہلے میڈیکل کوچز بنائی ہوئی تھیں. لاک ڈاؤن ایسا ہوا ہے کہ لوگ بھوک سے نہ مریں. یہاں غریب نہیں، اصل مسئلہ سفید پوش طبقے کا ہے. پاکستان میں امریکہ، اسپین اور بیلجیم جیسی صورتحال نہیں ہے. تاہم اللہ تعالیٰ نے ہی یہ وبا ختم کرنی ہے اور کرونا پاکستان میں قابو میں رہے گا. زیادہ تباہی نہیں پھیلائے گا. وفاقی وزیر نے کہا کہ آصف علی زرداری تک سب کی ضمانت ہو سکتی ہے لیکن غریب کی نہیں. وزیر اعظم عمران خان کا وعدہ ہے وہ ان کو نہیں چھوڑے گا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میرا دوست ہے، اسے لیپ ٹاپ استعمال کرنا بھی نہیں آتا. شہباز شریف کو 1-2 اور پیشیوں پر دم درود کے صدقے چھوڑ دیا جائے گا. شیخ رشید نے کہا کہ کرونا وائرس دنیا کی سیاست بدل دے گا. جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے اپیل ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کو رہا کیا جائے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ متاثرین کو سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر امداد دی جا رہی ہے. ملتان امدادی رقم کی تقسیم سے متعلق پورے پنجاب میں ٹاپ پر ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کے ہمراہ منظور آباد اور قاسم پور کالونی کے احساس کفالت سینٹرز کا دورہ کیا. وزیر خارجہ نے امدادی رقم کی ترسیل کے طریقہ کار کو چیک کیا اور متاثرین سے گفتگو کی. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ متاثرین کے لیے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام بڑا پیکج ہے. 1 کروڑ 25 لاکھ خاندانوں میں 144 ارب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں. متاثرین کو سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر امداد دی جا رہی ہے. ڈیجیٹل سسٹم کے تحت امداد کا شفاف نظام اپنایا گیا. ملتان میں متاثرین میں اب تک 1 ارب
36 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। मुल्तान इमदादी रकम की तकसीम से मुतालिक पूरे पंजाब में टॉप पर है। वजीर खारजा का कहना था कि मुल्तान में कायम करंटीना भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज था। मुल्तान करंटीना में 4 सूबों के अफराद की मेजबानी की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि लोग घरों में रहकर खुद और अपने प्यारों को महफूज रखें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि जुज़वी लॉकडाउन कोरोना से सद्देबाब और आवाम के मफाद में है। लोग घरों में रहकर खुद और अपने प्यारों को महफूज रखें। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। उस्मान बुज़दार सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बगैर ही सूरत हाल का मुशाहिदा करते रहे। उन्होंने खुद गाड़ी चलाई और गुलबर्ग, माल रोड और शादमान समेत इलाकों में लॉकडाउन के अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ शाहराहों पर बड़ी तादाद में ट्रैफिक मौजूद होने पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि हमें अवाम की जिंदगी अजीज है। ताजर बरादरी ने कौमी जिम्मेदारी निभाई है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार अपने फराइज जानफशानी से अदा कर रहे हैं। लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और घरों तक महदूद रहें। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि कोरोना वायरस ने इंसान की तरक्की का राज अफशा कर दिया है। कोरोना से निपटने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर फर्द को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। वबा के खात्मे की कोशिशों के हवाले से सूबों को विफाक के साथ मिलकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी किया। मौजूदा सूरत हाल में खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। तामीराती सन्नत के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को अब सख्त सजा मिलेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में अमरीकी सफीर पॉल डब्ल्यू जोन्स को खत। कहते हैं कोरोना किसी सरहद को नहीं पहचानता। तमाम खित्ते इसकी सफाकी और तबाही का निशाना बने हुए हैं। कोरोना की वजह से इंसानी समाज व माशरत का पूरा ताना बाना मुतासिर हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर पॉल डब्ल्यू जोन्स को जवाबी खत लिखा। शहबाज शरीफ ने अमरीकी नाज़िमुल अमूर को खत में लिखा है कि कोरोना से इंसानी जिंदगियों को खतरात के साथ इंसानी समाज व माशरत का पूरा ताना बाना मुतासिर हुआ है। उन्होंने अपने खत में लिखा कि कोरोना वायरस के खिलाफ इज्तिमाई जंग में पाकिस्तान की मदद और ताउन पर अमरीका के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ का खत में कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका की दो तरफा ताल्लुकात और रवाबत कहीं गहरे और मजबूत हैं। हर बहरान में पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती उभर कर सामने आना इस अमर का सबूत है। उन्होंने अमरीकी नाज़िमुल अमूर को खत में लिखा कि कोरोना वायरस किसी सरहद को नहीं पहचानता। तमाम खित्ते इसकी सफाकी और तबाही का निशाना बने हुए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपने खत में लिखा कि आलमी सतह पर कोरोना के खिलाफ तामुन की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी नहीं थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तर्जुमान नैब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। तर्जुमान नैब का कहना है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से चंद सवालात के मुफस्सल जवाबात दरकार थे। 17 अप्रैल को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं था। नैब अफसरान की वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। हमारी हर कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक होती है। नैब एलामिया के मुताबिक नैब एक मोतबर कौमी इदारा है। बराए मेहरबानी नैब की बुनियाद पर सियासत न की जाए। नैब हर किसी के दम का कोई असर नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि फरवरी में कोरोना वायरस की वबा फूटने से लेकर अब तक तकरीबन 7,000 पाकिस्तानी ईरान से वतन वापस आ चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना था कि ईरानी हुकूमत ने हमारी हुकूमत की कोशिशों को सराहा है। इसी तरह जिस तरह हमने हमारे शहरियों की तफ्तान से वतन वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए उनके ताउन को सराहा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में पहला कोरोना केस ईरान की ज़ियारत से वापस आने वाले ज़ायरीन में सामने आया था और मार्च के पहले हफ्ते में वतन वापस आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हुकूमत के वसाइल पर खासा दबाव पड़ा और वो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका।
वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि तीनों सरहदों ईरान, अफगानिस्तान और भारत से आने वालों को 2 दिन करंटीना में रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते 2000 मुसाफिर आए, 40 के रिजल्ट मस्बत आए हैं। टेस्टिंग और करंटीना की तादाद बढ़ाने पर ओवर पाकिस्तानीज वापस आ सकते हैं। अगले चंद रोज में ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्क से पाकिस्तान वापस आएंगे। कुछ ममालिक में PIA की रसाई मुमकिन न थी। तमाम फैसले सूबों की मुशावरत से किए जा रहे हैं। बरतानिया में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर आ गई। PIA ने फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल कर दिया। एक तरफा रायती किराया 1,10,000 रुपए या 525 पाउंड मुकर्रर कर दिया गया। PIA रोजाना लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाएगी। इजाजत तमाम हिफाजती असूलों पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर कराई गई है। एक तरफा रियायती किराया 1,10,000 रुपए या 525 पाउंड होगा। परवाजों पर पहले से बुकिंग रखने वाले मुसाफिरों को भी एडजस्ट किया जाएगा। तहम नई बुकिंग करवाने वाले मुसाफिर फौरी तौर पर PIA की वेबसाइट या दफ्तर से रजू करेंगे। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस के बायस बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फजाई ऑपरेशन की बंदिश में तोसी कर दी। बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक तोसी 30 अप्रैल तक के लिए की गई। बात करेंगे सिंध के हवाले से। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि अवाम जब तक समाजी दूरी नहीं अपनाएगी मर्ज फैलता जाएगा। कराची की साउथ और ईस्ट की गुंजान आबादियों में केसेस बढ़ना तशवीशनाक बात है। वीडियो पैगाम में मुराद अली शाह का कहना था कि खारादार, लियारी और बिहार कॉलोनी में ज्यादा केसेस आए हैं। हम कच्ची आबादियों में टेस्ट बढ़ा रहे हैं। ताजरों को सहूलतों की फराहमी के लिए सिफारिशात मुरतब कर रहे हैं। ताजरों ने बिला सूद और तवील दौरानिये के लिए कर्जों की दरखास्त की है। तशवीश की थोड़ी बात यह है कि जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि कुछ गुंजान इलाकों में, गुंजान आबादी वाले इलाकों में कुछ कॉन्टैक्ट्स उन लोगों के जो पहले पॉजिटिव आए थे, उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हमने, और उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद मज़ीद और लोग खारादर, लियारी, ली मार्केट, बिहार कॉलोनी, इन इलाकों में पॉजिटिव आए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी कुछ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए। हमने इन इलाकों के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हम मज़ीद अग्रेसिव टेस्टिंग कर सकें और इन इलाकों में अगर वबा फैली है तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई करें और उसको कंट्रोल कर सकें। जहाँ तक तबलीगी जमात के लोगों का ताल्लुक है, हम तकरीबन सारों को टेस्ट कर चुके हैं। बहुत कम तादाद में लोग रह गए हैं जिनको भी हमने टेस्ट करना है। टोटल 4,639 लोगों का सैंपल हम ले चुके हैं और इन 4,639 में 3,500 का रिजल्ट आ चुका है। 521 का वेटेड है। 123 को हमने रीटेस्ट करना है और 477 लोग टोटल इन्फेक्टेड हैं तबलीगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में बरतानिया ने भी पाकिस्तान के लिए मुआवनत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को पहले मरहले में 26,70,000 पाउंड इमदाद फराहम की जाएगी। बरतानिया हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान के 27 अजला में तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के लिए इमदाद खर्च की जाएगी। तिब्बी इमदाद इंतहाई बीमार मरीजों, तशखीसी निज़ाम और टेस्टिंग बेहतर बनाने पर खर्च होगी। पाकिस्तान में टिड्डी दल हमले से मुतासरा इलाकों की मुआवनत के लिए भी 10 लाख पाउंड फराहम किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी कहते हैं कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के शाना बेशाना है। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा भाइयों की तरह रहेंगे। पहले मरहले में 6,753 राशन कार्टन और 54 टन खजूरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहिकीन तक पहुंचाई जाएंगी। सऊदी सफीर ने रमजान मुबारक की आमद की मुबारकबाद देते हुए कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ की। वजीर खानगी पंजाब राजा राशिद हफीज ने इस इकदाम की तारीफ करते हुए राबता आलम इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा की खुसूसी हदायत के मुताबिक फूड पैकेज और खजूरों की तकसीम का अमल शुरू किया गया। विफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा है कि सिंध हुकूमत को चाहिए था
पहले दिन से विफाक के साथ चलती। सिंध हुकूमत जहां भी गलती करेगी निशानदेही करना हमारा काम है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फैसल वाबडा का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं। सिंध हुकूमत ने कहा था कि पूरे सूबे को लॉकडाउन कर दिया है, जबकि विफाक इस वक्त लॉकडाउन से मुतालिक कुछ और कह रहा था। अब ऐसी क्या बात है कि सिंध हुकूमत को कहना पड़ा कि विफाक को फॉलो करेंगे। फैसल वाडा ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि सिंध हुकूमत को चाहिए था कि वो पहले दिन से ही विफाक के साथ चलती। सिंध हुकूमत ने कराची में लॉकडाउन किया, अंदरूने सिंध तवज्जो नहीं दी। अंदरूने सिंध कोरोना वायरस के केसेस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। सिंध हुकूमत जहां भी गलती करेगी निशानदेही करना हमारा काम है। हुकूमत बलोचिस्तान ने शहरियों के नाक और मुंह ढांपना लाजमी करार देते हुए कहा है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी ने अपने बयान में कहा कि शहरियों का नाक और मुंह ढांपना लाजमी करार दे दिया गया है। शहरी हर सूरत मास्क का इस्तेमाल करें, किसी कपड़े, मफलर या चादर से भी मुंह ढांपना जरूरी होगा। नाक और मुंह ढांपने से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। अमेरिका में शहरी लॉकडाउन से तंग आ गए। टेक्सास और मैरीलैंड में शहरी सड़कों पर निकल आए, बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। अमेरिका के कई शहरों में लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रंप ने वादा किया था कि सूरत हाल पर जल्द काबू पा लेंगे, लेकिन अभी तक लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। मुजाहिरीन ने कहा कि लॉकडाउन के बायस बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और घरों में फाकों की नौबत आ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर चीन पर तनकीद। कहा, चीन को कोरोना के हवाले से शफाफियत साबित करना होगी। चीन को कोरोना वायरस का डेटा शेयर करना चाहिए था। कोरोना पर अगर चीन ने जानते बूझते कुछ गलत किया तो उसका खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 रियासतों के लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया। अमेरिकी सदर ने टेक्सास और वर्मोंट और मोन्टाना में कारोबार खोलने की हदायत कर दी। उन्होंने कहा कि चीन से कोरोना पर गलती हुई है तो इसका कुछ नहीं कर सकते। चीन ने जानते बूझते कुछ गलत किया तो उसका खमियाजा उसे भुगतना होगा। भारतीय बहरी अड्डे के 21 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। भारतीय दिफाई हुकाम के मुताबिक बम्बई के बहरी अड्डे पर कोरोना वायरस वबा फैलने की तस्दीक हो गई है। भारतीय बहरिया ने अपने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस से INS में 21 एहलकार मुतासिर हुए हैं। बहरी अड्डे से बाहर किसी और जगह बहरी जहाज या सबमरीन में वायरस से कोई मुतासिर नहीं हुआ। कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले एहलकार एक ही अपार्टमेंट में मकीम हैं, जिसे करंटीना में तब्दील कर दिया गया है। वाशिंगटन के गवर्नर ने अमेरिकी सदर ट्रंप को झूठा करार देते हुए इल्जाम आयद किया है कि वो अमेरिका में इंतशार फैला रहे हैं। वाशिंगटन के गवर्नर ने यह इल्जाम सदर ट्रंप के उस बयान के बाद लगाया जब उन्होंने अपने हामियों पर जोर दिया कि अमेरिका की 3 रियासतों को डेमोक्रेट से आजाद कराएं। वाशिंगटन के गवर्नर का कहना था कि अमेरिकी सदर का बयान गैर कानूनी और खतरनाक अमल की हौसला अफजाई करता है। वो लाखों लोगों को कोरोना में मुब्तला होने के खतरे से दो चार कर रहे हैं। ट्रंप की गैर जरूरी जारहाना तकरीरें और लोगों से रियासतें आजाद कराने का मुतालबा तशद्दुद को भी बढ़ा सकता है।